فروع تتعلق بصلاة الجمعة، فرع کی جمع فروع یعنی شاخ، یہاں پر مراد ہے ذیلی مسائل، کچھ ذیلی مسائل تتعلق بصلاة الجمعة جن کا تعلق ہے جمعے کی نماز سے۔ یجب السعی و ترک البیع بالاذان الاول، چنانچہ دوڑنا یعنی فکر کرنا اور بیع کو چھوڑ دینا واجب ہے بالاذان الاول، اذان اول ہی کے وقت، اذا خرج الامام للخطبۃ، جب امام نکل جائے خطبے کے لیے، فلا تجوز صلاۃ ولا کلام، یعنی جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت اب نہ نماز جائز ہے اور نہ بات جائز ہے۔ چنانچہ جو شروع میں اردو میں تقریر کی جاتی ہے فی نفسی ہی وہ خطبے میں شامل نہیں ہے، لیکن جہاں پر لوگوں نے یہ صورتحال اختیار کی ہے کہ وہ اردو میں ہی پہلا خطبہ دیتے ہیں اور دوسرا خطبہ عربی میں دیتے ہیں، تو وہاں لازم ہے کہ لوگ پہلے ہی سے موجود ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہلا خطبہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب امام تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب امام کھڑا ہو گیا اب نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی کلام۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک اگر کوئی شخص اس وقت آ گیا تو وہ مختصر طور پر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فلا یرد سلاما، تو نہ کسی سلام کا جواب دیا جائے گا، ولا یشمت آتسا، اور نہیں اگر کسی کو چھینک آ گئی تو وہ الحمدللہ کہے یا اس نے کچھ کہا اس پر جواب نہیں دیا جائے گا، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز سے آدمی فارغ ہو جائے۔ کیوں؟ حاشیے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلا صلاۃ ولا کلام، تو اس اب نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی بات، حتیٰ یفرغ الامام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے۔ یکرہ للخطیب ان یطول الخطبۃ، امام کے لیے، خطیب کے لیے مکروہ ہے کہ وہ خطبے کو طول دے، طول یطول تطمیلا معنی خطبے کو لمبا کرنا، کیونکہ اوپر آیا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، وہ سنت ہے، لہٰذا اس کے مخالف جو بات ہوگی وہ مکروہ ہوگی۔ یکرہ للخطیب، اسی طریقے سے خطیب کے لیے مکروہ ہے ان یترک شیئا من سنن الخطبۃ، کہ وہ خطبے کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دے۔ یکرہ الاکل والشرب والعبث والالتفات للذی حضر الخطبۃ، الذی حضر الخطبۃ، الذی معنی جو، حضر حاضر ہونا، الخطبۃ خطبہ، جو شخص حاضر ہوا خطبے میں، للذی اب اس میں لام لگ گیا یعنی اس کے لیے، جو شخص خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے، مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یکرہ اس کے لیے مکروہ ہے، الاکل والشرب والعبث والالتفات، خطبے کے دوران جبکہ وہ خطبہ سن رہا ہے، کھانا پینا، ادھر ادھر کھیلنا، بلکہ ادھر ادھر کی چیزوں میں لگنا، ادھر ادھر کی چیزوں میں متوجہ ہونا، یہ مکروہ ہے۔ لا یسلم الخطیب علی القوم، اسی طریقے سے خطیب سلام نہیں کرے گا علی القوم، قوم کو، اذا قام علی المنبر، جبکہ وہ ممبر پر کھڑا ہو جائے، یعنی جب ممبر پر خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سلام نہیں کرے گا، بلکہ اوپر بات گزر چکی ہے کہ وہ خطبہ شروع کرے گا الحمدللہ سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، لہٰذا اس وقت وہ سلام نہیں کرے گا۔ البتہ جو اس کے علاوہ جو تقریر کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کی گنجائش رہے گی۔ الذی ادرک الجمعۃ فی التشہد، اب ایک شخص ہے جو اخیر میں مسجد میں آیا جبکہ تشہد ہو رہا تھا، ٹھیک، الذی ادرک الجمعۃ فی التشہد، جس شخص نے جمعہ پا لیا
پھر تشہد میں جبکہ امام اور مقتدی اتحیات میں بیٹھے تھے، او فی سجود السہو، یا اتحیات بھی ہو چکا تھا، سلام پھیر کے انہوں نے سجدے سہو کیا، کیونکہ پھر سے اب تشہد ہے، فقد ادرک الجمعۃ، تو اس نے جمعہ پا لیا، یعنی جس نے جمعے کا ایک خاص حصہ، چونکہ یہ واجب حصہ ہے تو واجب حصہ اس نے پا لیا، تو اس نے جمعہ پا لیا، فقد ادرک الجمعۃ، تو اس نے جمعہ پا لیا، لہذا واتم رکعتین، اتم یتم اتماما، تو وہ مکمل کرے گا 2 رکعت نماز، یعنی اب اس کو ظہر نہیں پڑھنی ہے، بلکہ جب امام سلام پھیرے گا وہ اٹھ کر کے 2 ہی رکعت پوری کرے گا۔ یکرہ للمعذور والمسجون ان یصلی الظہر یوم الجمعۃ بجماعت فی المصر، مکروہ ہے معذور کے لیے اور اس شخص کے لیے جو قید ہے کہ وہ ظہر پڑھے جمعے کے دن، بجماعت جماعت کے ساتھ، فی المصر مصر میں، کیونکہ مصر میں شہر میں جمعہ واجب ہے، لہٰذا ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ وہ جمعہ ہی ادا کریں گے، لہٰذا شہر میں جمعہ ہی ادا ہوگا، وہاں کہیں پر بھی ظہر کی نماز اس دن ادا نہیں ہوگی، خاص طور پر جماعت کے ساتھ، اور یہ ان کے لیے بھی مکروہ ہے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، یعنی جو جمعے کے لیے حاضر نہ ہو سکے تو وہ گھر میں تنہا ظہر کی نماز پڑھیں گے، لہٰذا وہ ظہر کی جماعت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جو دور کی بستیاں ہیں، دیہات ہیں، چونکہ وہاں اصلاً جمعہ ہے ہی نہیں، تو وہ اذان دیں گے، اذان ظہر کی اذان، اور وہ ظہر باجماعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن شہر میں جہاں بھی کہیں ہوگا وہاں جمعے کی نماز ہی ادا ہوگی، البتہ جو حاضر نہ ہو سکا وہ تنہا ظہر ہی پڑھے گا۔ یکرہ، بلکہ معذور اور مسجون جو قید ہے ان کے لیے بھی مکروہ ہے، ان یصلی الظہر کہ وہ ظہر پڑھیں، یوم الجمعہ جمعے کے دن، بھی جماعت جماعت کے ساتھ، تو جماعت کی قید